بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کی خواہش ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مدد کرنا اور میل اور محبت سے رہنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ عمر بڑھا دی جاتی ہے، یعنی آپس میں رشتہ دار ملتے جلتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، لیکن جو شخص اسلام کا حکم سمجھ کر یہ عمل کرے گا اسے ثواب بھی ملے گا اور دو فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ ان کا حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ آپس میں بگاڑ کر لیتے ہیں، یعنی آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور تعلقات نہیں رکھتے۔ یہ لوگ صلہ رحمی کے ثواب اور برکات سے محروم رہتے ہیں اور گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا آقا دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدلہ اتارنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ داروں کو یعنی رشتہ داروں کی طرف سے تعلق توڑا جائے تو وہ صلہ رحمی کرتا رہے، ان کو ملتا رہے، بار بار ملتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے کہ انہوں نے قطع تعلقی کر لی ہے تو لہذا میں نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ اس کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث شریف میں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ رشتہ دار تم سے تعلق توڑ دیں تو تم تعلق جوڑے رکھو، یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ نہیں ملتے، میں کیوں ملوں، مجھے کیا ہے۔ یہ نظریہ یعنی بدلہ اتار دینے کا ہے۔ مومن بندہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہے۔ مومن بندہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس میں راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم فرمایا ہے، یعنی احکام تو بہت ہیں مگر یہ 9 حکم بہت خاص الخاص ہیں۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ سے ڈرو، غصہ اور رضامندی میں انصاف کا کلمہ کہنا، امیری اور غریبی میں یعنی درمیانے طریقے پر خرچ کرنا، اور یہ ہے چوتھا یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے تعلق توڑے میں ان سے تعلق جوڑے رکھوں۔ پانچواں یہ ہے کہ جو شخص مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے دوں، اور اس کے بعد کہ جو شخص مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں، اور ساتواں نمبر کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور نمبر 8 یہ ہے میرا بولنا اللہ کا ذکر ہو، اور نمبر 9 اور میری نظر عبرت کی نظر ہو، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ بھلائی کا حکم کروں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے کتنے ہمارے لیے احکامات ہیں، اور اسی طرح اس کا قطع تعلقی کا وبال بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ہفتہ میں 2 دن برگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ پھر ہر مومن بندہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو سوائے اس شخص کے جس کے دل میں مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ ہو، یعنی اندر نفرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا
جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے رکھے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں مر گیا تو دوزخ میں ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 3 دن گزر جائیں تو تم اس سے ملاقات کرو جس سے تعلق توڑ رکھا ہے، اس کو سلام کرو، اور اگر اس نے سلام کو جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، اور سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے نکل جائے گا۔ آج دیکھیں کہ کتنیاں